اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جز نمبر 9، قول الملأ۔ اب انشاءاللہ ہم جز نمبر 9 میں سورہ اعراف کا آخری حصہ دیکھیں گے اور سورۃ الانفال کا شروعاتی حصہ 40 آیتوں پر جو مشتمل ہے وہ دیکھیں گے۔ سورہ انفال کے شروع میں جنگ بدر کا ہم پس منظر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جنگ بدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا اس کے لیے ساری مطلب کس وجہ سے وہ جنگ بدر کا آغاز ہوا تھا۔ انشاءاللہ ہم وہ اس کا پورا پس منظر دیکھیں گے، پھر اس کے بعد وہ سورہ بگن کریں گے۔ پہلے ہم سورہ اعراف مکمل کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی قوم یعنی شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں ہے، تو انہوں نے کہا، اس کی قوم کے سرداروں نے جو اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں مبتلا تھے، اس سے کہا کہ اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، ورنہ تم لوگوں کو ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا۔ اب یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے التذکیر بالایام اللہ کے ذریعے سے ذکر کیا گیا ہے۔ جو سورہ اس سے پہلے جو سورہ گزر چکی تھی اس کے اندر تذکیر بال اعلیٰ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا تھا سورۃ الانعام میں، اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بستیوں پر عذاب نازل کیا ہے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور بنی اسرائیل پر اب اتمام حجت کی جا رہی ہے۔ یعنی کہ جو انبیاء ہیں وہ ساری جو اپنی پوری محنتیں کر چکے، انہوں نے جو جو پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب تم اتنے حد سے بڑھنے والے ہو، تمہارے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں، ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان سب کے عذاب کو یہاں پر بیان کر دیا کہ جب نبی جو ہوتے ہیں اپنے سارے کام کر چکتے ہیں اور جو بھی بتانا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میسیجز کو پہنچا دیتے ہیں مکمل طور پر، پھر بھی ایمان نہ لانے والے نہ لے کر آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ان بستیوں پر عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو ہم لگاتار ایک کے بعد ایک تمام بستیوں کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم عاد تھی، ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بارے میں پڑھا، پھر صالح علیہ السلام کی سمود کے بارے میں پڑھا، پھر ہم نے مدین کے بارے میں بگن کیا تھا۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بستی کا یہاں پر اتمام حجت کے اب بات کرنا، جو کنورزیشن ہے یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب سے کیا ہوگا، جب تم نے نہیں مانا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے کیا کریں گے، اب عذاب لے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اب جو یہ سورہ اعراف جو 9ویں جز میں سٹارٹ ہو رہی ہے، یہاں پر شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین میں ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب اس قوم کے سرداروں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ یا تو تم ہمارے دین پر پلٹ آؤ یا ہم تمہیں کیا کریں گے، تمہیں کوئی نہ کوئی عذاب پہنچائیں گے، یعنی کہ ہم تمہیں کوئی نہ کوئی تکلیف دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے جواب دیا، کیا زبردستی ہمیں پھیرا جائے گا، خواہ ہم راضی ہوں یا نہ ہو، یعنی کہ ہمارے دین سے ہم اللہ پر جھوٹ گڑنے والے ہوں گے اگر تمہاری ملت میں پلٹ آئیں گے، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے ہمارے لیے، تو اس کی طرف پلٹنا اب کسی طرح ممکن نہیں، الا یہ کہ خدا ہمارا رب ہی ایسا کر دے۔ ہمارے رب کا علم ہر چیز پر حاوی ہے، اسی پر ہم نے اعتماد کیا۔ اے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 89 میں دعا ہے، مارک کر لیں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اب دیکھیں، جب انبیاء علیہ السلام جب اپنی دعوت سے مبرہ ہو جاتے ہیں، جب ساری دعوتیں پہنچا دیتے ہیں، پھر جب لوگ ایمان نہیں لاتے اور پھر سارا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے، تو پھر انبیاء علیہ السلام جب بیزار ہو جاتے ہیں اپنی قوم سے، اپنی بستیوں سے، اس کے بعد دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بستیوں کو کیا کر لے، ان کی پکڑ فرما، ورنہ ان کو جب تک حکم دیا جاتا رہتا ہے وہ کیا کرتے رہتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر شعیب علیہ السلام جب اپنی پوری
تبلیغ کر چکے، اس کے بعد انہوں نے دعا کی کہ یا رب اب ہم دونوں کے اس بستی کے درمیان جو کہ شرک میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے درمیان کیا کر دے، فرق کر دے، یعنی کہ ہم کو الگ الگ کر دے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو الگ کر دیا، یعنی کہ ان پر عذاب آ گیا اور ان کو اس بستی سے نکال دیا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو اس کے بات ماننے سے انکار کر چکے تھے آپس میں کہا اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی قبول کر لی تو برباد ہو جاؤ گے، مگر ہوا یہ کہ ایک دہلا دینے والی آفت نے ان کو آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے کہ گویا کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ شعیب علیہ السلام کے جھٹلانے والے ہی آخرکار برباد ہو کر رہے، اور شعیب علیہ السلام یہ کہہ کر ان کے بستیوں سے نکل گئے اے برادران قوم، میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اب میں اس قوم پر کیسے افسوس کروں جو قبول حق سے انکار کرتی ہے۔ یعنی کہ شعیب علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو نجات دے دی اور ان سب کو عذاب میں پکڑ لیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا ہو اور اس بستی کے لوگوں کو پہلے تنگی اور سختی میں مبتلا نہ کیا ہو، اس خیال سے کہ شاید وہ عاجزی پر اتر آئیں، پھر ہم نے ان کی بدحالی کو خوشحالی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھلے پھولے اور کہنے لگے کہ ہمارے اسلاف پر بھی اچھے اور برے دن آتے ہی رہے ہیں، آخرکار ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لائیں اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلایا، لہٰذا ہم نے اس بری کمائی کے حساب میں انہیں پکڑ لیا جو وہ سمیٹ رہے تھے۔ پھر کیا بستیوں کے لوگ اب اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ہماری گرفت کبھی اچانک ان پر رات کے وقت نہ آ جائے گی جبکہ وہ سوئے پڑے ہوں گے، یا انہیں اطمینان ہو گیا ہے کہ ہمارا مضبوط ہاتھ کبھی یکایک ان پر دن کے وقت نہ پڑے گا جبکہ وہ کھیل رہے ہوں گے۔ کیا یہ لوگ اللہ کی چال سے بے خوف ہیں؟ حالانکہ اللہ کی چال سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، دیکھیں یہاں پر کیا بات کہی گئی جو غور کرنے والی بات ہے کہ عذاب تو آیا، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے رزق کے دروازے آسمان اور زمین سے کھول دیے جاتے ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا ہوتی ہے، جو اللہ کے اطاعت اور فرما بردار بندے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر بندہ چاہتا ہے اس کے رزق میں کشادگی ہو تو وہ اللہ کا فرما بردار بن جائے، اور جو جھٹلانے والے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ایسی آزمائشوں میں ڈالتے ہیں، کبھی خوشی سے کبھی بدحالی سے، اور پھر ان کو جکڑ لیا جاتا ہے عذاب میں۔ اور کیا ان لوگوں کو، آیت نمبر 100، اور کیا ان لوگوں کو جو سابق اہل زمین کے بعد زمین کے وارث ہوتے ہیں، اس امر واقعی نے کچھ سبق نہیں دیا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے قصوروں پر انہیں پکڑ سکتے ہیں، مگر وہ سبق آموز حقائق سے تغافل برتتے ہیں اور ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جن کے قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تمہارے سامنے مثالیں موجود ہیں، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو وہ ایک دفعہ جھٹلا چکے تھے پھر اسے وہ ماننے والے ہی نہ تھے۔ دیکھو اس طرح ہم منکرین حق کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم نے ان میں سے اکثر میں کوئی پاس عہد نہ پایا بلکہ اکثر تو فاسق ہیں، یعنی کم ہی لوگ کیا ہیں ایمان لاتے ہیں، باقی سب حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی ہی ایسی بستیاں گزار دی جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اگر عبرت لینے والے ہوتے تو لوگ ان بستیوں کے حال سے عبرت لے لیتے، لیکن لوگ تو کیا کرتے ہیں، اس سے تغافل برتتے ہیں، یعنی کہ ان چیزوں کو ایسے اگنور کر دیتے ہیں کہ جیسے وہ کوئی تفریح کی جگہیں ہوں، اور لوگ جا کر اسے دیکھ آتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس چیز کا نہ خوف بیٹھتا ہے اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا اکثر لوگ ان تمام واقعات سے بھی عبرت نہیں لیتے۔ پھر ان قوم کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، یعنی کہ لوط علیہ السلام کی، ہود علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، شعیب علیہ السلام کی، تمام قوموں کے ذکر کے بعد
ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سردار کے پاس بھیجا۔ اب دیکھیں یہاں پر جتنے بھی لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ سارے کے سارے رسول ہیں۔ رسول میں اور نبی میں کیا فرق ہے کہ رسول جب کسی خاص بستی کی طرف نبی جب کسی خاص بستی کی طرف بھیج دیے جاتے ہیں تو وہ رسول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے ایک کسی نہ کسی خاص قوم اور کسی نہ کسی خاص بستی کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے رسول ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہے کیونکہ وہ کس کی طرف بھیجے گئے تھے؟ فرعونیوں کی طرف۔ پھر ان قوم کے بعد جن کا ذکر اوپر گزر چکا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ بس دیکھو کیا حال ہوا مفسدوں کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہٰذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اب بنی اسرائیل کون تھے؟ جو یوسف علیہ السلام ہیں ان کے دور کے بعد جو ان کی قوم کے لوگ جو تھے وہیں رہ گئے تھے، پھر بعد میں فرعون کے دور میں ان سب کو باندی بنا لیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس کہ وہ جو تمہاری قوم کے لوگ ہیں یعنی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم کو ان کو فرعونیوں کی چنگل سے آزاد کرنا ہے۔ تو یہ جا کے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان بنی اسرائیل کو تم آزاد کر دو جن کو تم نے باندی بنا رکھا ہے۔ فرعون نے کہا، اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا بن گیا۔ اس نے اپنے جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے، یعنی کہ سارے شہروں میں خبر پہنچا دی جائے کہ ہمارے شہر میں ایک بہت بڑا ماہر جادوگر آیا ہے، کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا، اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا۔ یعنی کہ اب جتنے بھی شہروں کے جو جادوگر تھے ان سب کے سب کو جمع کر لیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات دیے تھے، جس میں سے دو بہت بڑے معجزے یہ تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عصا اور ید بیضا دیا تھا۔ عصا کیا تھا؟ کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی جس سے وہ دوسرے کام لیا کرتے تھے، وہ لاٹھی اژدہا بن جایا کرتی تھی، اتنا بڑا سانپ بن جاتی تھی کہ مطلب وہ لوگوں کے جو عام سانپ جو ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کافی بڑا ہوتا تھا۔ دوسرا جو ید بیضا کہا جاتا ہے کہ جو صاف چمکتا ہوا شفاف ہاتھ، جب موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈالتے تھے اس کے بعد جب نکالتے تھے وہ سورج کی طرح چمکا کرتا تھا۔ تو یہ دیکھیں اس دور میں جادو بہت زیادہ عام تھا، فرعون کے دور میں جادو کے لوگ بڑے ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے ہی دو ان کو معجزات دیے جس سے لوگوں کا جو جادوگر ہے کم از کم ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جادو نہیں ہے۔ تو جو جس چیز میں ماہر ہوتا ہے وہی جان سکتا ہے کہ یہ اصل میں جادو ہے یا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر نبی کو وہی معجزہ دیا جو اس قوم میں سب سے زیادہ پیک پر وہ چیز چل رہی تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا، پھر مطلب داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں وہ لوہا نرم ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی حکومت دی کہ جیسے کسی کو نہیں دی، کیونکہ اس دور میں بھی جادو کا فن بڑا عام تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا فن بہت عام تھا، یعنی کہ لوگ میڈیسن میں بہت آگے پہنچ چکے تھے، وہ میڈیسنل ریسرچز میں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو طب کے مہارت والے معجزے عطا کیے۔ اب یہاں پر جادو بہت عام تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو دو معجزے دیے جس کی وجہ سے لوگ جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر سمجھے۔ اب کیا ہوا، ان کے جادو کا توڑ کرنے کے لیے بہت سارے جادوگروں کو بلایا گیا۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب کسی چیز کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا تو وہ کافروں سے بھی کام لے لیتا ہے۔
اب اس دور میں کوئی سوشل میڈیا تو تھا نہیں کہ فیس بک یا واٹس ایپ یا کسی ٹیلی گرام پہ آپ ایک میسج ڈال دیں اور سب کو خبر پہنچ جائے کہ ایسے ایسے کوئی شخص آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کی جو تبلیغ تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سارے شہروں میں پہنچانی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہی کام فرعون سے لیا کہ اسی نے خود سارے کے سارے جو لوگ تھے, یعنی جتنے بھی ہرکارے تھے, جتنے بھی جو اس کے جو سمجھ لے پوسٹ مینس تھے, اس سب کو بھیج دیا اور وہ سارے شہروں میں اطلاع کر آئے کہ جلدی سے سارے جادوگروں کو جمع کر لیا جائے, کیونکہ ہم نے ایک بڑے جادوگر کا توڑ کرنا ہے اور اس پہ ہمیں بہت سارے انعامات ملیں گے اگر ہم جیت جائیں گے. فرعون نے جواب دیا, ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہوگے. مقرب بارگاہ ہوگے یعنی کہ میں ان جادوگروں کو اپنا خاص بنا لوں گا جو موسیٰ علیہ السلام سے جیت جائیں گے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ یہ جادوگروں نے اجازت لی موسیٰ علیہ السلام سے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, تم ہی پھینکو. یعنی کہ سارے لوگ اپنی اپنی لاٹھیاں لے آئے, جتنے بھی جادوگر تھے, اور سب نے اپنی اپنی لاٹھیاں پھینکی تو سب سانپ بن گئے. انہوں نے جو اپنے لاٹھیاں پھینکی تو نگاہوں کو مسحورن اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ اب پھینک دو اپنا عصا, یعنی کہ چاروں طرف سے کیا ہو گئے, سانپ کے سانپ گھومنے لگے, سب کی لاٹھیاں سانپ بن گئی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب اپنا آپ عصا پھینک دیں. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگل گیا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ جب اژدہا بنا تو وہ سارے سانپ جو ان کے جادوگروں کے تھے وہ نگل گئے. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہ گیا. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہو گئے, یعنی کہ وہ سارے کے سارے ہار گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی فتح ہو گئی. اور فتح مند ہونے کے بعد الٹے ذلیل ہو گئے. اور جادوگروں کا حال یہ ہوا کہ گویا کسی چیز نے اندر سے انہیں سجدے میں گرا دیا ہو. کہنے لگے, یعنی کہ جو جادوگر تھے وہ تو پہچان گئے کہ یہ تو جادو نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی اور چیز ہے, کیونکہ جادو کا فن تو ہم جانتے ہیں, تو یہ تو ایسی چیز نہیں دکھائی دیتی. اب جادوگر جو تھے بے ساختہ سجدے میں گر پڑے, مطلب انوالنٹری, ان سے ہو ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ نہ گرتے, وہ بے ساختہ سجدے میں گر گئے. ہم نے مان لیا رب العالمین کو, اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں. تو سارے کے سارے جادوگر کیا ہو گئے, مسلمان ہو گئے, ایمان لے آئے. فرعون نے کہا, آیت نمبر 123 میں, فرعون نے کہا, تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دے دوں؟ یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تھی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے دخل کر دو. اچھا, تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہو چلتا ہے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا. یعنی کہ فرعون نے کیا کہا کہ تم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پہلے ہی پلاننگ کر لی تھی, اب جو ہے میں تمہیں یہ سزا دوں گا کہ تمہارے اپوزٹ سائڈ سے ہاتھ پیر کٹوا کے تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا, کیونکہ میں نے تو تمہیں اجازت نہیں دی کہ تم اسلام قبول کر لو اور تم سارے کے سارا ایمان لے آئے ہو, تو اب تمہیں یہ سزا دی جائے گی. انہوں نے جواب دیا, بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کے پاس ہے, تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا. اے رب, ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا, تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں. یہاں پر دعا ہے جو جادوگروں نے کی تھی, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اب سارے کے سارے جو جادوگر تھے چونکہ ایمان لے آئے تھے تو وہ سارے خود بے ساختہ کیا ہو گئے, ایمان لے کے آنے کے بعد دیکھیں جب کسی کے دل میں ایمان پختگی پکڑ لیتا ہے, جب کسی کے دل میں ایمان گھر کر لیتا ہے تو پھر اس کو جان دینا کوئی بڑی مشقت کا کام نہیں لگتا. مطلب اس کے لیے جان دینا بہت آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اس کے رب کی ملاقات کا ذریعہ ہوتا ہے. کیونکہ دنیا میں رہ کر تو انسان اللہ سے ملاقات نہیں کر سکتا, اگر جان نکالی جائے گی تبھی وہ اپنے رب سے مل سکتا ہے. تو ان کے لیے تو یہ خوشی کا باعث ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری روحیں قبض کر لے گا, تو یہ خوش ہو گئے.
کہ بائی دا اینڈ تو ہم نے اپنے رب سے ملنا ہے، آج ملے یا کل ملے تو آج کیوں نہ جلدی ہی مل لیا جائے. تو یہ سارے کے سارے مطلب اس سزا پر راضی ہو گئے. فرعون سے اس کے قوم کے سرداروں فرعون سے اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تو موسیٰ اور اس کے قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ ملک میں فساد پھیلاتے پھرے؟ یعنی کہ فرعون کو اب مشورہ دینے والے جو مشیر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کو اب ایسے نہ چھوڑا جائے، مطلب کچھ نہ کچھ ان کا انتظام کیا جائے، اور وہ تیری اور تیرے معبودوں کی بندگی چھوڑ بیٹھے ہیں. فرعون نے جواب دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کرو، میں ان کے بیٹوں کو قتل کروں گا اور ان کی عورتوں کو جیتا رہنے دوں گا. ہمارے اقتدار کی گرفت ان پر مضبوط ہے، یعنی کہ سارے لڑکوں کو مار دیا جائے اور ساری عورتوں کو چھوڑ دیا جائے. اب یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے. پہلی مرتبہ یہ جو قتل کا معاملہ ہوا تھا جب کسی نجومی نے یا کسی خواب کی تعبیر کرنے والے نے فرعون کو بتایا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے، ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت الٹ کر رکھ دے گا. تب اس نے یہی حرکت کی تھی کہ سارے لڑکوں کو قتل کرواتا تھا اور ساری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا. اب یہ دوسری مرتبہ ہو رہا ہے جب یہ ان لوگوں نے جب یہ معجزہ دکھا دیا گیا تو اس کے بعد ان کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرو، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو، ورنہ کیا ہوگا، یہ سارے لوگ کیا کریں گے، ہمارے اوپر غالب آ جائیں گے. تو یہ دوسری مرتبہ سے ایسا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر کامیابی انہی کے لیے ہے جو اس سے ڈرتے رہتے ہیں. اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، تیرے آنے سے پہلے بھی ہم ستائے جاتے تھے اور اب تیرے آنے پر بھی ستائے جا رہے ہیں. اس نے جواب دیا، قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تم کو زمین میں خلیفہ بنائے گا، پھر دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. ہم نے فرعون کے لوگوں کو کئی سال تک قحط اور پیداوار کی کمی میں مبتلا رکھا کہ شاید ان کو ہوش آ جائے، مگر ان کا حال یہ تھا کہ جب اچھا زمانہ آتا تو کہتے کہ ہم اسی کے مستحق ہیں، اور جب برا زمانہ آتا تو موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو اپنے لیے فعال بد ٹھہراتے. یعنی کہتے کہ یہ سارا برا کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ نیا دین لے کر آئے ہیں، اسی لیے کیا ہو گیا، ہمارے اوپر آفتیں آنا شروع ہو گئی، اور ہمارے خدا جو ہے ہم سے ناراض ہو گئے، اس لیے ہم پر آفتیں آتی ہیں. اور جب کوئی اچھا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ان کی پیداوار میں فراوانی ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارا کیا ہوا ہے، ہماری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. حالانکہ در حقیقت ان کی فعال بد تو اللہ کے پاس تھی، مگر ان میں سے اکثر بے علم تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے خواہ کوئی نشانی لے آئے، یعنی کہ ہمیں جادو سے کسی کو جادو کی کوئی بھی نشانی دکھا دے، ہم تو تیری بات ماننے والے نہیں. آخرکار ہم نے ان پر طوفان بھیجا، ٹڈی دل چھوڑ دیے، سرسریاں پھیلائیں، مینڈک نکالے اور خون برسایا. یہ سب نشانیاں الگ الگ کر کے دکھائیں، مگر وہ سرکشی کیے چلے گئے، اور وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. جب کبھی ان پر بلا نازل ہوتی تو کہتے کہ اے موسیٰ، تجھے اپنے رب کی طرف سے جو منصب حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے حق میں دعا کر، اگر اب کہ تو ہم پر سے بلا ہٹا دے گا تو ہم تیری بات مان لیں گے. اب یہ کیا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کرتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے عذابوں میں مبتلا کیا. کبھی ٹڈیوں کا عذاب آ گیا تو کم از کم 7 دن تک یہ ٹڈیوں کے عذاب میں پڑے رہے. ٹڈی وہ کہتے ہیں جو فصلوں کو کھا جاتی ہیں، تو ساری کی ساری فصلیں کھا گئیں تو ان کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، ساری فصلیں نوچ گئی، یہاں تک کہ ان کے گھروں میں گھس گئی اور وہ تک کہ اناج جو ہے ان کے سارے چاٹ ڈالے. اللہ جب یہ پورے مطلب وہ ہو گئے کہ یہ سارے ہم پر ہی عذاب آ رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کوئی عذاب نہیں آ رہے، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام تھے اور ان کے جو ماننے والے تھے ان پر یہ ساری چیزیں آفتیں نہیں آ رہی تھی، باقی ان پر آ رہے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں، 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا، نہیں ہوتا تو کیا کہتے پھر کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اپنے رب سے کہیں کہ یہ عذاب روک دے، ہم مان لیں گے. جیسے ہی اللہ عذاب کو روکتے تو یہ کیا کرتے، پھر سے نافرمان ہو جاتے.
اللہ پھر دوسرا عذاب بھیج دیتے. پھر اس کے بعد مینڈک کا عذاب دیا گیا. مینڈک ان کے ہر گھر میں، ان کے ڈبوں میں، ان کے کھانے پکانے کی چیزوں میں، یہاں تک کہ یہ منہ کھولتے تو ان کے بیچ میں بھی مینڈک کود کود کے مطلب درمیان منہ کے اندر چلے جایا کرتے تھے. تو اتنے یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ 7 دن تک یہ اسی مینڈک کے عذاب میں مبتلا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پاس گئے، پھر ان سے دعا کروائی. دعا کروانے کے بعد عذاب ہٹا لیا گیا. پھر گئے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا. تو ان کا جتنا بھی پانی تھا سارا کا سارا خون بن گیا. اب یہ جو پانی پیتے تو کیا ہوتا، وہ خون بن جاتا. جو بنی اسرائیل پیتے وہ سارا کا سارا کیا رہتا، پانی رہتا. اب انہوں نے یہ دیکھا کہ اتنا زیادہ مطلب ہم پر عذاب آ گیا، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مطلب یہ لوگ اتنے مطلب وہ ہو گئے تھے، عاجز ہو گئے تھے کہ یہ کہنے لگے کہ تم اپنے منہوں کی کلیاں ہمارے منہ میں ڈال دو. یعنی کہ اتنا زیادہ وہ کہ جیسے وہ ان کے بنی اسرائیل کے برتن میں پانی ہوتا تو وہ پانی رہتا، ان کے برتنوں میں آتا تو خون بن جاتا. اب یہ جو تھے ان کے منہوں کی کلیاں اپنے منہوں میں ڈلوانے لگے. تو وہ جب ان کے منہ میں رہتا تو وہ تو پانی رہتا، جب جیسے ان کے منہ میں جاتا تو وہ پھر سے خون بن جاتا. تو یہ اس قدر پریشان ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہمارے لیے دعا کر دے تاکہ ہم کیا ہیں آپ کے ماننے والے ہو جائیں. مطلب اس طریقے سے لگ بھگ 7 عذاب آئے ان کے اوپر، پھر بھی یہ کیا کرتے رہے، نافرمانیاں ہی کرتے رہے. اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، یعنی کہ یہ کہنے لگے کہ تم ہم سے عذاب ہٹا دو تو ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. مگر جب ہم ان پر سے اپنا عذاب ایک وقت مقرر تک کے لیے جس کو وہ بہرحال پہنچنے والے تھے ہٹا لیتے تو وہ یکلخت اپنے عہد سے پھر جاتے. تب ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور انہیں سمندر میں ہی غرق کر دیا. یعنی پوری طرح سے جو کمپلیٹ والا عذاب آیا جب وہ فرعون نے ان کا تعاقب کیا اور وہ سمندر پھٹا اور سارے کے سارے فرعونی ڈوب گئے اور بنی اسرائیل باہر نکل گئے، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ان سے بے پرواہ ہو گئے تھے. اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا. یعنی کہ بنی اسرائیل کو اب ہم نے بڑی طاقت عطا کر دی، ان کو تمام عالمین پر چن لیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا. بہت سارے ان کے پاس برکتیں تھی، من و سلوا تھا اور 12 چشمے جاری کر دیے، اتنی نعمتیں ان کو عطا کی گئیں. اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ ایک خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا. یعنی کہ جب تک وہ ظلم و ستم سہ رہے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے صبر کے صلے میں ان کو یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی. اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے. یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، شرک کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا. بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کے گروہ گرویدہ بنی ہوئی تھی. کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں نے معبود بنایا ہے. اب جیسے یہ لوگ نکلے تھے، یہ تو نکلے غلامی سے ہی نکل کر آئے تھے، غلامی ان کے خون میں رچ بس گئی تھی. یہ چاہتے تھے ہم ہمیشہ غلامی بنے رہیں، کیونکہ یہ دیکھیں جو انسان بچپن سے جس ماحول میں پلا بڑا رہتا ہے تو اس کو ویسی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں، اب وہ اس میں ماحول میں ڈھل جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی، سب کچھ عطا کر دیا. تو یہ کیا کہنے لگے، جب یہ سمندر پار کر کے گزرے ہیں تو وہیں پر ایک قوم تھی جو کیا کر رہی تھی، بتوں کی پوجا کر رہی تھی. وہ اپنا ایک بت بنا کر وہ درخت کے نیچے رکھ کے اور وہ سارے عبادت کر رہے تھے اس کی. یہ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک چھوٹا سا ایسے بت بنا دیا جائے تاکہ ہم کیا ہو جائیں، ہم بھی عبادت گزار ہو جائیں اپنے رب کے، ہم بھی اس کی پوجا کرنے لگیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ بڑی نادانی کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں وہ تو برباد ہونے والے ہیں اور جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ سراسر باطل ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کر لوں، حالانکہ وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں پر
فضیلت بخشی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرعون والوں سے تمہیں نجات دی، جن کا حال یہ تھا کہ تمہیں سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی بڑی آزمائشیں تھیں۔ پھر آیت نمبر 142 میں جب انہوں نے کہا کہ ہمیں بدھ بنا دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اب ان کے لیے کوئی شریعت مقرر کرنا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ان کو چھوڑ کر آپ کیا کریں، ہمارے پاس آ جائیں 40 راتوں کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام مطلب سب تیاریاں کرتے ہیں اور 70 لوگوں کو کوہ طور کے طرف لے کر جاتے ہیں تورات لینے کے لیے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا، یعنی کہ 30 راتوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام کرنے کے لیے، اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کے مقرر کردہ مدت پوری 40 دن کی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے پیچھے تم میری قوم میں میری جانشینی کرنا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کس کو، وہ جو ان کا ہیڈ بنا کر چلے گئے، اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا ہیڈ بنا دیا، اور کہا کہ میں جب نہیں موجود رہوں گا تو تم ان کے سرپرست بن کر رہنا، ان کی گارجین شپ کرنا، تاکہ یہ کہیں بہک نہ جائیں، بھٹک نہ جائیں، اور ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقے پر نہ چلنا۔ جب وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچا اور اس کے رب نے اس سے کلام کیا تو اس نے التجا کی، اے رب مجھے یا اب یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر پہنچے ہیں تو وہ وہاں پر کیا کنورزیشن چل رہی ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے۔ اے رب مجھے یا رائے نظر دے کر مجھے کہ میں تجھے دیکھ لوں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اب موسیٰ علیہ السلام دعا کریں کہ یا رب مجھے تجھے دیکھنا ہے، یعنی کہ اس آنکھوں سے میں تجھے باقاعدہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں تیرا۔ فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں ذرا سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ لے گا، دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولا پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلا ایمان لانے والا بنتا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا ہے کہ میری پیغمبری کر اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکریہ بجا لا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا کہ اگر میں اپنی اس پہاڑ پر تجلی ڈالتا ہوں، تم مجھے ڈائریکٹ مت دیکھو، اس پہاڑ کو دیکھو، انڈائریکٹ وے میں اگر تم دیکھ سکتے ہو تو پھر تم مجھے ڈائریکٹ بھی دیکھ سکتے ہو، تو براہ راست مت دیکھو، بالراست دیکھو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی طرف دیکھنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی تجلیوں میں سے ایک چھوٹی سی تجلی اس مطلب جو اپنے نور کے جلوے جو تھے اس پہاڑ پر ڈالے، تو وہ پہاڑ کیا ہو گیا، ریزہ ریزہ رائی کائی ہو کر رہ گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کے ہی روشنی سے مطلب اس تجلی کی روشنی سے غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یعنی کہ دنیا کی آنکھوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اب جب وہ غش کھا کر گرتے ہیں، بعد میں ہوش آتا ہے تو ان کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف بخش دیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا اور ان کو کلیم اللہ بنا لیا۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا، یا آیت نمبر 145 میں اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت کی اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال لے۔ مطلب اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کر دی اور اس کے اندر مطلب ہر چیز کی جامع ترین بک عطا کر دی جس کے اندر ساری چیزوں کے حل تھے، سارے مسائل کے حل تھے، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر کسی حق کے زمین میں
بڑے بنتے ہیں۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا ہے اور ان سے بے پرواہی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہیں جو کتاب دے دی گئی ہے، اب اسی سے سارے زندگی کے فیصلے ہوں گے، اب تم نے اسی پر کاربند رہنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جو اس سے روگردانی کرے گا تو اللہ اس کے عذاب میں اضافہ کر دے گا، دنیا اور آخرت دونوں کے عذاب میں۔ اور جو جیسا کرے گا یا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ویسا ہی اس کا صلہ عطا کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا دیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی۔ کیا انہیں نظر نہ آتا تھا کہ وہ نہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ اب جو موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے لیے بلایا گیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے بلایا، جب وہ دن ایکسٹینڈ ہو گئے، 40 دن ہو گئے، تو یہ سامری نام کے ایک جادوگر نے کہا اب موسیٰ علیہ السلام نہیں آنے کے، اب تم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے ایک معبود بنا لینا چاہیے۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کسی ہنگامی حالت میں اپنے شہروں کو چھوڑ کر نکلتا ہے، یعنی اگر ہم نے کسی ایمرجنسی میں نکلنا ہوتا ہے تو ہم کیا لیتے ہیں اپنے ساتھ میں؟ وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو بہت اہم ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے بھی جب فرعون کا حکم دیا گیا تھا کہ فرعون کی بستی کو چھوڑ کے نکل جاؤ، تو انہوں نے زیورات وغیرہ لے لیے تھے، مطلب ایک ایمرجنسی سچویشن تھی، تو انہوں نے اپنے ساتھ سونے چاندی کا جو سامان تھا وہ لے لیا تھا، تاکہ ان کیس اگر وہاں ہم دوسرے شہروں میں پہنچیں گے تو کچھ ضرورت پڑی تو اس کو بیچ کر ہم کام کر سکتے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے وہ زیورات لے کر چلے گئے تھے۔ اب وہ جب یہاں پر تھے تو سب کے پاس زیور تھے اور وہ سونے چاندی تھے، تو یہ سامری نام کا ایک جادوگر تھا، اس نے کیا کیا، اس بستی کو بھڑکا دیا اور کہا کہ سارے لوگ اپنے اپنے زیورات دو، اور جیسا معبود ہم نے وہ اس پر دیکھا تھا ہم ایسا ہی ایک پتلا بنا لیتے ہیں۔ تو اس نے گائے کی شکل کا ایک وہ بچڑا بنا دیا۔ اب وہ بچڑے کو اس طریقے سے شکل دی گئی کہ اس کے اندر سے جب ہوا پاس ہوتی تھی تو اس کے ڈائریکشن کی وجہ سے مطلب ہوا، دیکھیں کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جب ہم وہاں پر بولتے ہیں تو آوازیں گونجتی ہیں، تو وہ ویسے ہی کچھ بنائی گئی تھی کہ اس کی ناک اور منہ کی طرف سے جب ہوا پاس ہوتی تھی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی، آواز پیدا ہوتی تھی، ایکو وغیرہ نکلتی تھی۔ تو یہ کیا کہتے تھے کہ یہ بچڑے کی آواز ہے اور یہ جو ہے جیتا جاگتا معبود ہے، اس کے اندر اس کی روح رہتی ہے، تو تم سب نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ کچھ روایت میں یوں بھی لکھا گیا ہے کہ وہ سامری جو تھا اس نے جبریل علیہ السلام کے پیروں کے قدموں کے نشان کی جو خاک تھی وہ اس کے منہ میں، بچڑے کے منہ میں ڈال دی تھی، تو جس کی وجہ سے اس کے اندر سے آواز مطلب نکلتی تھی۔ اب اس کی اوتھینٹسٹی کا تو نہیں پتا، لیکن اس طریقے سے کچھ بنایا گیا تھا، اس ٹیکنیکلی اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ یوں فارم کی گئی تھی کہ اس کے اندر سے آواز نکلے۔ تو اب وہ اس نے سب کو جادو کر کے مطلب یہ